تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارا جہاں کا خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر چاہتے تو کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا کر دیتے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا بھی ہونا ہوگا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جنت کی خوشخبری کسی مسلمان کو نہیں بلکہ ایمان والوں کی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کن لوگوں کی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جنت کی خوشخبری کس کو سنانے کے لیے بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیا۔ اور اچھے عمل کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ سب سے اول عبادت نماز ہے۔ اچھے عمل صالح ہم کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح اس کو کہا جائے گا جو طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، اس طریقے پر عبادت کرنا، اس طریقے پر اللہ کی عبادت کرنے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، اس طریقے سے عمل کرنے کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ایمان والے ہم ہیں یا نہیں ہیں اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمان والی ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، عبادت میں بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کی جانچ کیسی ہوگی؟ ہم اپنے ایمان کو کیسے آزمائیں، کیسے جانچیں کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ایمان والوں کی پہچان بتلا دی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والے وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا، وجلت قلوبہم، تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہو۔ یہ پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلا دیا کہ ایمان والوں کی ایمان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جائے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو، تو اس کے دل کانپ اٹھتا ہو۔ اس کو پہلے نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلا دی۔ وجلت قلوبہم، دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، تو اس کی ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہو، ایمان بڑھ جاتا ہو۔
یعنی جب اللہ کے کلام پڑھی جائے، اللہ کی کتاب مقدس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تو پھر اس وقت کیا ہو، اس کے ایمان تر و تازہ ہو جائے، اس کے ایمان بڑھ جائے۔ زادتہم ایمانا، اور تیسری نشانی وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہو۔ ایمان والوں کی تیسری نشانی کیا بتلا دی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ کرنے والا۔ آج انصاف کے زبان پر سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ کیا آج ہم اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے۔ آج ہمارا بھروسہ ہمیں اپنے کاروبار میں ہے، ہمارا بھروسہ آج اپنی دکان میں ہے، آج ہمارا بھروسہ اپنے فیکٹری میں ہے، آج ہمارا بھروسہ اپنی تجارت میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ ہوتا تو ہم نماز کے وقت میں دکان پر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ پر ہوتا تو تجارت کے میں نماز کے وقت ہم تجارت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جائے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہو۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھنے والا ہو، نماز قائم کرتا ہو۔ یہ چوتھی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دی ہے کہ نماز قائم کرنے والا ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں نشانی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ آج ہم اپنے اندر غور کر لیں کہ یہ ساری نشانیاں ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہے، نماز وقت پر پڑھتے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی ایمان ابھی باقی ہے۔ لیکن اگر نماز سے آپ غفلت اختیار کرتے ہیں، نماز سے دور ہے، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو معاف کیجیے گا، آپ کے نام مسلمانوں کے شناختی کارڈ میں تو ہو سکتا ہے، ایمان کے ساتھ میں ایمان والوں میں آپ کا گنتی نہیں آ سکتا ہے۔